آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کا بنانے والا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب دیتا ہے، اور اس کتاب میں اس چیز کو استعمال کرنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ کوئی اس لیپ ٹاپ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس سیل فون کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے جس کے بارے میں کہتا ہے رب العالمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ نے ہمیں کتاب بھی دی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، قرآن کھول لو، معاملات کیسے کرنے ہیں، قرآن کھول لو، بھائی کا حق کیا ہے، قرآن کھول لو، بہن کا حق کیا ہے، قرآن کھول لو۔ لیکن قرآن کب کھلے گا؟ جب باپ کا جنازہ اٹھے گا تب قرآن کھلے گا۔ تو کیا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے؟ علامہ اقبال نے رونا رویا تھا کہ ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، کہ تو جاہل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا ہے کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینی چھوڑ دی، اس کی آیت سے تجھے بس اتنا سا سروکار رہ گیا ہے، جب تیری بوڑھے کی روح اٹکی ہے تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ آج ہوتا ہے نا، جب کسی کا دم نکل رہا ہے حافظ صاحب کو بلا لو، جلدی جلدی حافظ صاحب کو بلاؤ، کیوں؟ سورہ یاسین پڑھیں گے، ان کی روح آسانی سے نکل جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، شفا والی کتاب ہے، ضرور اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اسی قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ تو آج میں اور آپ قرآن سے مرنا سیکھ چکے ہیں۔ چہارم پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، 40ویں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، برسی میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ذرا آپ بتائیں گے کہ معاملات ہوتے ہیں، گھر میں کسی طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ہم قرآن کھول کے پوچھتے ہیں کہ سب بات اپنی ایک طرف رکھو، میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کوئی نا اتفاقی رہے گی ہمارے گھر میں؟ آپ کہہ دیں کسی کی بات نہیں مانوں گا، میرا قرآن کیا کہتا ہے، میری شریعت کیا کہتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ان کو ماننا ہے۔ تو ہم تو بھائی لبرل لوگ ہیں، ہم تو اپنی مرضی کا اسلام جینا چاہتے ہیں۔